نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور قائم کرو تم نماز کو اور ادا کرو تم زکوٰۃ، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو اپنے جانوں کو۔ ٹھیک ہے نا، اگر کوئی شخص خود نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، روزے نہیں رکھتا، نیک اعمال نہیں کرتا، تو اب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے بھی اب اس کو یہ نہ کہے بھئی تم نماز پڑھو روزہ رکھو۔ ٹھیک ہے نا، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ نیکی نہ کرنا یہ علیحدہ عمل ہے، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، یہ کیا ہے؟ علیحدہ عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ نہیں ہے کوئی ایک روزے نہیں رکھتا، نیک اعمال نہیں کرتا، اب یہ گھر میں بیٹھ جائے بھئی میں یہ کام نہیں کرتا نیک کام، تب میں ان لوگوں کو بھی نیکی کی طرف نہ بلاؤں، یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ اگر تم نیکی نہیں کرتے تمہیں اس پر گناہ ملے گا، یہ علیحدہ چیز ہے۔ لوگوں کو تم نیکی کی طرف نہیں بلاتے، یہ علیحدہ گناہ ہے۔ اگر تم نیکی کی طرف بلاؤ گے، برائی سے روکو گے تو تمہیں اس پر ثواب ملے گا، اگر تم خود نیک اعمال نہیں کرتے تو تمہیں اس پر گناہ ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سمپل سا طریقہ ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بھئی جس طرح رستے میں آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے نماز نہیں پڑھی لیکن آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، آپ کے دل میں ویسے آ گیا بھئی میں اس کو دعوت دیتا ہوں بھئی نماز جا کے پڑھ لو، خود آپ نے نہیں پڑھی، آپ کہتے ہیں نہیں بھئی میں خود نماز نہیں پڑھتا، اس کو میں کیسے کہوں؟ یہ غلط چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کو کہتے ہیں بھئی جا کے نماز پڑھ لے آپ، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پس تم اتنی موٹی باتیں بھی نہیں سمجھتے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ۔ صبر اور نماز طلب کرنے کا ذریعہ ہے، صبر اور نماز سے مدد نہیں مانگتی بلکہ مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بات اچھی طرح سمجھ لو، غلط قسم کے لوگ بڑا دھوکے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک بدعتی مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے دیکھو سنیو، یہ وہابیوں کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، ٹھیک ہے نا، غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، میں غیر اللہ سے مدد مانگتا قرآن سے ثابت ہے۔ دیکھو قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز سے کیا کرو؟ مدد طلب کرو۔ اب یہ صبر اور نماز یہ غیر اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو تم کس طرح یہ کہتے ہو؟ بھئی یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں دیکھیں کہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا اور نہ کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ اے نماز میری مدد کر، اے نماز مجھے اولاد عطا فرما، اے نماز مجھے رزق عطا فرما، کوئی اس طرح نہیں کہتا، بلکہ کیا کہتا ہے؟ یا اے اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے مجھے رزق عطا فرما، اس نماز کے ذریعے میری مدد فرما، یہی کہتے ہیں نا۔ اب دیکھو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل آتی، جب بھی کوئی غم ہوتا تو آپ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اور جنگ خندق کے موقع پر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے جب بھی دیکھا وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ نماز کے ذریعے مدد طلب کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے جنگ کے موقع پر ہم سو رہے ہوتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے اور صبح تک نماز ہی پڑھ رہے تھے اور صبح تک دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ مدد فرما، یا اللہ مدد فرما۔ مطلب کیا ہوا کہ نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا، نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ نماز البتہ بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان پر نماز بھاری نہیں ہے۔ الذین یظنون، عاجزی کرنے والے وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں انتم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ایسے مومنوں پر نماز بھاری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا